اللہ کا درود اور رحمت پانے والے ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 157۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت و رحمت ہے۔ مصیبت پر صبر کے آداب۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، ان میں سے 4 آداب یہ ہیں جنہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے صفحہ نمبر 277 پر ذکر فرمایا۔ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے، باب زیارت قبور، اور حدیث نمبر 1283 ہے۔ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل اوپر گزرا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے، تو پھر انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں، پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں، تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تو پھر آپ نے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں۔ آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 2144 ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ غم زدہ ہونے کی بجائے
خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جب اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین۔ یہ بات مختصر منہاج القاصدین کتاب الصبر و شکر فصل فی آداب الصبر صفحہ نمبر 277 پر ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ پھسل گئیں تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا۔ احیاء العلوم کتاب الصبر و شکر بیان مزان الحاجہ الی الصبر اور صفحہ نمبر ہے 90۔